حضرت وقت ہوا ہے ہمارے شعبے کا ازالہ، اور شعبے کا ازالہ جو ہے وہ کسی نے یہ پوچھا ہے، دو سوالات ہیں ایک سوال میں ان کے، انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پہلے تو یہ کہ کیا اس دنیا میں کوئی مقبول دعا نہیں ہے جو فلسطین کی جنگ کو رکوا سکے اللہ سے بات چیت کر کے، دعا کر کے؟ کیا ایسا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں؟ ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کام کر لے کہ اتنا وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس کو اللہ سے استدعا کرے، درخواست کرے، اللہ سے دعا کرے کہ یہ معاملہ آسان ہو جائے؟ اسی دل جلے نے یہ بھی کہا ہے کہ جی سنا یہ ہے کہ رسول پاک آسمان پر ان بچے جو فلسطین میں مر رہے ہیں ان کو اپنی آغوش میں لے رہے ہیں اور ان کو ویلکم کر رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ مطلب اتنے ہزاروں بچے ابھی تک مارے جا چکے ہیں، تو وہ جب ان کی روحیں آسمان پہ پہنچتی ہیں تو رسول پاک ان کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک یہ تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا رسول پاک اس جنگ کو نہیں رکوا سکتے؟ اچھا، تو فلسطین کے حساب سے یہ بات ہے. آپ فرمائیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کافی بیچارہ دکھی ہے. خیر اس کا دکھ اپنی جگہ صحیح ہے، سطحی نظر سے جب دیکھیں جی تو میں اور آپ سبھی دکھی ہیں جی جو احوال فلسطین میں ہو رہے ہیں. ظاہر ظلم و بربریت جب اترتی ہے تو ہر کہتا ہے ذی ہوش انسان اس کا اثر محسوس کرتا ہے. اور فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں تو بالکل وہ کہتے ہیں نا کہ ہر دل کے اندر اس کے نا حوادث کے تیر چبھتے ہیں. یقیناً اس نے جو بات کہی ہے، بے شک ایک مسلمان آدمی ہوگا جس سے اتنے دکھ سے یہ بات کہی ہے. جی کوئی ایک مقبول دعا بھی ایسا آدمی نہیں ہے جی جو دعا کرے اور جناب یہ صورتحال ہی ہو جائے. تو اصل میں پہلی بات تو کہ اس قسم کی باتیں وہ شخص کرتا ہے کہ جو پردے کی ادھر تو دیکھتا ہے، پردے کے ادھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. جی ٹھیک ہے نا. اب چھوٹی سی مثال ہے، جس کو دنیا کے اندر امریکہ اور پاکستان دونوں کے حالات باخبر ہیں. ٹھیک، امریکہ کو بھی پتہ، کب میں بھی پتہ ہے کیا ٹھاٹ چھان کی زندگی ہے، اس کو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بھی پتہ ہے کہ کیا ٹھاٹ چھان کی زندگی ہے، سب پتہ اس کو. جب اس کو موقع ملتا ہے تو امریکہ آنا چاہتا ہے، یورپ جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی شخص وہاں پر جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہے، ایون اپنی اولاد ہی ہو پاکستان کے اندر تکلیف میں ہے، لیکن وہ اس کو امریکہ آنے کے اسباب بنتے تو فوراً امریکہ بھیجتا ہے. یہ نہیں دیکھتا میری اولاد ہے میں اپنے سینے سے دور نہیں کرنا چاہتا، وہ اس لیے دور کر دیتا کہ اس کو امریکہ نظر آ رہا ہے، کہ وہ امریکہ کو جانتا ہے کہ وہاں پہ بھائی ٹھاٹ کی زندگی ہے دنیا کے نقطہ نظر سے، ہر طرح کی رائٹس ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز ہے، لہذا وہ امریکہ شفٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ہم جدائی برداشت کر لیں کہ تم امریکہ سیٹ ہو جاؤ، پھر ہم کو بھی بلاؤ. ٹھیک. تو دنیا کے اس خطے میں جو کہ فانی ہے اور اس کی نعمتیں، اس کی سہولتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب آرٹیفیشل ایک نقشہ ہے. وہاں پر ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک خطے سے دوسرے خطے میں جانے کے لیے صبر و تحمل سے فیصلہ کرتے ٹھیک ہے جاؤ. ٹھیک، کیونکہ ہماری نگاہ صرف مادی ہے، یہیں تک ہے. لیکن نبی جو ہے، نبی جو ہے وہ تو دنیا کا عالم اور آخرت کا عالم دونوں کو برابر دیکھ رہا ہے. ان کا کمپیریجن اس کے سامنے ہے. اب نبی کے سامنے جب آتا ہے کہ یہاں دنیا سے آخرت کا ایک شخص منتقل ہو رہا ہے تو نبی اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے. اس کو غم صدمہ ایک تبھی ہوتا ہے، ورنہ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ شہید ہو کر گیا ہے، او ہو اس کو وہاں جب ملنا ہے سبحان اللہ، اس کو کوئی قیمت ہی نہیں. بلکہ نبی تو بخاری کی حدیث میں وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے الفاظ کہتے ہیں لا عیشہ الا عیش الاخرہ، کہ اصل میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی تو اصل میں آخرت کی زندگی ہے. انہوں نے دنیا کی زندگی کی نفی کر دی. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. یعنی مطلب کیوں کہہ دیا انہوں نے اتنی بڑی بات؟ اس لیے کہہ دی کہ ان کو وہ آخرت کی زندگی نظر آ رہی ہے. جیسے دنیا میں ایک مادی انسان کو امریکہ کی جو زندگی نظر آئے اور پاکستان کی زندگی، انڈیا بنگلہ دیش کی زندگی کو کمپیئر کرے کہ یار یہ کوئی لائف ہے؟ لائف تو وہ ہے. وہ پوری لائف کی نفی کر دیتا ہے، حالانکہ پاکستان میں بھی لوگ رہتے جیتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ کہ اس کے سامنے وہ ہے. ایسی نبی جو ہے جو کہہ رہے لا عیشہ الا عیش الاخرہ ہے، تو زندگی اصل میں حقیقت میں آخر ہی کی زندگی ہے. عیش اصل میں آخر ہی کی عیش، دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے. یہ جو نفی کی ہے اس لیے کی کہ نبی کو آخرت کی وہ عیش ٹھاٹ نظر آ رہی ہے. یہ تو کچرا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں، نتھنگ ہے.
ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اس لیے نبی جو ہے وہ جو آغوش میں لیتے ہیں اور لوگ جو ہے شہادت کی موت قبول کر کے وہاں پہنچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہاں جب جاتے ہیں تو نبی خوش ہو کر سینے سے لگاتے ہیں. ایمان ہے کہ نبی کا اپنا بیٹا جو دنیا سے جا رہا ہے, آپ نے ان کی حیات کی دعا نہیں کی کہ اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو زندہ کر دے. ہاں یہ کہا کہ طبی طور پہ مجھے صدمہ ہے, میرا یہ بیٹا مجھ سے جدا ہو رہا ہے ابراہیم, اور کہ اس سے مخاطب ہو رہے ابراہیم ہم بہت غمزدہ ہیں تیری جدائی سے, بڑے دکھی ہیں, آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور رو رہے تھے, اور ہم بھائی تمہاری جدائی پہ بڑے غمزدہ ہیں. یہ کہہ کے آپ وہ ہاتھوں کے اندر جان نکل گئی, بچہ مر گیا. آپ نے اس کی حیات نہیں مانگی کہ آپ کو ادھر کی زندگی نظر آ رہی ہے, آپ کو پتا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آغوش میں جائیں گے, جنت میں جو ٹھاٹ کرے گا یہ بچہ, یہ دنیا کی کیا زندگی کا سنور سی, ٹھیک ہے نا. تو وہ بندہ جس کو یہ سب نظر آ رہا ہے نا, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ بھئی وہ نہیں ہے میں یہیں رہوں وہاں نہ جاؤں. تو نبی جو آغوش میں لے رہے ہیں, جو یہاں کے ظلم و ستم کے نتیجے میں وہاں پہنچ رہے ہیں آغوش میں, کیونکہ نبی اس بات پر مطمئن ہے ان کو جو ٹھاٹ مل رہی ہے یا جنت میں, وہ دنیا میں ان کو ملنے والی نہیں, اور دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں, ٹھیک, اس لیے آپ وہ کر رہے ہیں. اب رہا یہ سوال کہ کوئی مقبول دعا نہیں ہے کہ یار ایسی دعا کرے کہ جنگ بند ہو جائے یا یہ ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا احساس یہ ہے کہ مقبول دعا نے دعا کر دی, اللہ نے اپنے کسی بندے کو اسم اعظم عطا کیا اور اسے اسم اعظم پڑھ کے دعا کر دی, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج اسرائیل کو جو رسوائی اس کے ماتھے پہ آ رہی ہے نا, وہ رسوائی آج تک اس کے ماتھے پہ نہیں آئی تھی. ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2000 سال کی زندگیاں گزر گئیں, آج جتنی رسوائی آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر اس نے جو ایک ہوا دنیا میں بنا رکھا تھا, اس غبارے سے جو ہوا نکلی ہے, ایسا اسرائیل پہ برا وقت کبھی نہیں آیا. یہ اس مقبول دعا کی دعائی تو ہے جو کام کر رہی ہے. اس لیے کہ کسی کو مظلوم ہو کر مر جانا, ختم ہو جانا, یہ تو ساری زندگی آپ اس کو یاد کرتے یار مظلوم ظلم ہو گیا, نہیں, ظالم ہو کر مرے یہ زیادہ تباہی خاصر دنیا والا آخرہ. کہ ایک وہ یعنی اسٹیٹ جس کے ہاتھ سے معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہیں, عفیف عورتوں کی جانیں لے رہا ہے, اور جو نوجوانوں کو تباہ, بوڑھوں کو تباہ کر رہا ہے, ہسپتالوں کو تباہ کر رہا ہے, یونیورسٹی تباہ کر رہا ہے, ظلم و ستم کا داغ ادھر وہ ماتھے پہ الگ چمک رہا ہے, ادھر دوسری جگہ پر غزہ جیسی پٹی کے اندر وہاں رسوائی اور ذلت کو جو عالم ہے اس کی پوری جدید ترین ٹیکنالوجی اس کے ساری کی ساری دھری کی دھری رہ گئی. یہ کسی کی دعا تو ہے نا, ورنہ ایک جو ہے ایک مزاحمتی گروپ جو ہے وہ ایک گروپ وہ اتنی بڑی دنیا کی سپر پاور فوج کو ناکو چنے کیسے چبا سکتا ہے. یہ کسی مقبول دعا کی دعا لگی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی کا وہ گراف ہے کہ دنیا حیران. اور پھر صرف مسلمان نہیں, غیر مسلم, عیسائی, یہودیوں میں وہ جو وہ ہیں نان زائنسٹ ہیں, وہ سارے یہودی اور پوری دنیا کے ہر خطے کا انسان وہ سارا فلسطین کے حق میں جھنڈے لے کے کھڑا ہے. کیا یورپ کی گلیوں اور سڑکوں پہ آپ نے یہ نظارہ کبھی تاریخ میں دیکھا تھا یا فیوچر میں کبھی امید تھی؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب وہ اس مقبول دعا کی دعائی تو ہے کہ جو کار فرما ہے. اور یہ جو ہے وہ اس وقت کا جو وزیر اعظم ہے جو اس وقت جو ہے اس وقت کا ہٹلر بنا ہوا ہے, تو اس کے ماتھے پہ اتنا بڑا داغ ہے. اور امریکہ جس سے اس بچے کو پالا, اس کو پالا پوسا, اس ضدی بچے کو, آج یہ ہاتھ کھینچ رہا ہے, ڈانٹتا بھی ہے, ہاتھ بھی کھینچتا ہے, اور خود بھی ذلت و رسوائی کے نعرے صبح شام سنتا ہے. واشنگٹن کی گلیاں بھری ہوئی ہیں, امریکہ کے جگہ جگہ جو ہے بچے بڑے, انہی کی اولادیں جو آج کرسیوں پہ انہی کی اولادیں احتجاج ان کے خلاف کر رہی ہیں. کیا یہ نظارہ کسی مقبول دعا کی دعا کا نتیجہ نہیں ہے؟ یقیناً. یہ ہے تو دعائیں یوں غیب سے ٹریول کرتی ہیں. تو ایسی ذلت و رسوائی, اب اس ذلت و رسوائی کے نتیجے میں اگر وہ عبرت لے لیں, میں تو اپنے بیانات میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے, یہ قرب قیامت ہے, اسرائیل کو چاہیے پیچھے ہٹ جائے. جتنا خطہ جو میں جنت کی نظیر دیا ہوا ہے, آرام سے زندگی گزارو. سب اپنی زندگی گزار رہے ہیں, فلسطین آزاد اپنی زندگی گزارے, تم اپنی زندگی گزارو. یہ زیادہ آگے نہ بڑھو, ورنہ یہ قرب قیامت ہے. یہ نہ ہو کہ ظالم کی لسٹ میں تو تمہارا نام آ ہی گیا ہے, لیکن ہستی سے بھی مٹ جاؤ گے تو پھر کس کو شکایت کرو گے؟ اور یہی امریکہ کہ جو اس کی سرپرستی کرتا تھا, پہلی ایڈوائز اس نے یہی دی تھی کہ یہ حرکت نہیں کرنا ہے نا, یہ حرکت نہیں کرنا, یہاں نہیں جانا ہے, غزہ میں قدم نہیں رکھنا, کہا تھا, نہیں مانا. آج آپ کے سامنے کتنے لوگ جا کے منع کر رہے ہیں, لیکن روز بروز اس کی ذلت و رسوائی کی گراف گر رہا ہے.
نتیجہ کہ اس کا جدید ترین جو سسٹم تھا، اس جدید سسٹم کا جو آج پول کھلا تو دنیا حیران ہوگی کہ یار لوگوں نے سیکورٹی کیمرے، سیکورٹی ڈیوائس واپس کرنا شروع کر دی. یار آپ کو اپنی سیکورٹی ہوئی نہیں، ہماری کیا کرو گے؟ پر پوری دنیا کے اندر آپ جانتے اسرائیل کا جو ہوا تھا، وہ ہوا اس غبارے سے پھونک جو نکلی ہے، اور آج اسرائیل اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے. آج وہ ایسا بڑا بلون چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا جو ساری دنیا کی انفارمیشن لے گا. وہ بلون بھی کل کو گر گیا تو کہاں جائیں گے؟ اور جو ویسٹ بینک کے اندر جو ہے آج ہیلی کاپٹر گرا دیا انہی مزاحمتی تحریک والوں نے، ہیلی کاپٹر گرا دیا کہ جہاں پر ظلم ستم ہوتا تھا معصوم بچوں پر، تو ہیلی کاپٹر گر گیا تو اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مطلب یہ مقبول الدعا کی دعا ہی تو ہے کہ جس نے اسم اعظم پڑھ کے ان کے دعا کر دی ہے، لہذا ذلت ان کے ماتھے پر چمک رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہنا کہ یہ مقبول دعا کہاں ہیں بھائی، یہ اسی کا نتیجہ تو ہے. لوگ کہتے تھے اس وقت یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہاں ہیں؟ عراق کے اندر دیکھو کیا کچھ ہو رہا ہے. وہ تھے نا، عراق سے ذلیل ہو کے نکلی دنیا، یہ ذلت و خواری ماتھے پہ آئی ہے نہیں؟ دنیا کے جن جن خطوں میں ظالموں نے قدم رکھے تو یہ مقبول دعا کی دعائیں یوں ٹریول کرتی ہیں کہ ایک وقت کے بعد پتہ چلتا ذلیل و خوار ہو کے لوٹ رہے ہیں. وہ جو ایسا داغ ہوتا ہے جو تاریخ کے اندر رقم کر دیا جاتا ہے، پھر وہ کبھی مٹتا نہیں ہے کہ وہاں سے بھی ذلیل ہوئے، وہاں سے بھی ذلیل ہوئے، وہاں سے ذلیل ہوئے. تو یہ وہ مقبول دعا کی دعائیں تو ہوتی ہیں جو ٹریول کرتی ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تھے، انہوں نے اپنے ہونے کا حق ادا کیا ہے نہیں، روحانی طور پہ ایسی توجہات ڈالی کہ عراق سے ذلیل ہو کے دنیا نکلی کہ نہیں نکلی. تو کہنے کا مقصد ہے، یہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی لیکن میں بتا رہا ہوں مختصر. یہ کہنا کہ مقبول دعا کیوں، ہم ستی لوگ ہیں، ہم کہتے ہو یہ کیا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طریقے سے، آپ خود بھی جانتے ہیں جب آپ شکار کرنا چاہتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں، آپ ٹریپ ہوتا ہے، پرندہ چلتا چلا جاتا ہے، ایون جال میں آ جاتا ہے اور دانے چگنے لگ جاتا، پھر بھی آپ جال نہیں کھینچتے، جلد باز بند کھینچو یار کھینچو، صبر. وہ دانے کھاتا ہے کھاتا اچھی طرح، جب غافل ہو جاتا ہے اب جال کھینچتا ہے نا، اب وہ ٹریپ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ٹریپ کرتے ہیں. خود قرآن میں کہا مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں. یا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو وہاں تک مہلت دیتے چلے جاتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، وہ وہاں جب پہنچ جاتے ہیں اب ذلت و خواری کے علاوہ ان کے ماتھے پہ کچھ نہیں. تو آج جو اسرائیل کو جو ذلت اور ہزیمت اٹھانی پڑ گئی ہے، اور قرآن نے جو کہا تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہم ان کے اوپر ذلت اور رسوائی ان کے اوپر ہم نے مور لگا دی ہے، وہ مور آج نظر آنے لگی لوگوں کو، پہلے تک نظر نہیں آ رہی تھی. یہ مقبول دعا کی دعا کا نتیجہ تو ہے، اور کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس طریقے سے. اور باقی وہ بچے جو مرے، وہ رسول اللہ نے میں نے بتایا نا، وہ تو خوش ہو کے لے رہے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان بچوں کے لیے بہتر سی جگہ وہی ہے. اس بچے نے بوڑھے ہو کے بھی وہیں آنا تھا، جوان ہو کر بھی وہیں آنا تھا، آنا وہیں تھا. تو اگر اس سے پہلے ایک شخص آج 50 سال کے بعد امریکہ شفٹ ہوتا ہے، اسی کو اگر یہ 2 سال کی عمر میں شفٹ ہونے کا موقع ملے گا تو شفٹ ہوتا ہے نہیں؟ ہوتا ہے. اپنے پوتے نوازے کو 2 سال کی عمر میں شفٹ کر لیتا ہے. یار ہم تو 50 سال میں آئے، ہم نے تو امریکہ کو مزہ نہیں دیکھا. بیٹا تم آتے یہاں پہ ان کے ایکسنٹ میں انگریزی بھی بولنا ہے. تو اللہ کے نبی تو خوش ہیں کہ جو 70 سال بعد مجاہدے اٹھا کے آئے، یہ بچہ جو ہے 70 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، یہ پہلی آ جائے، پہلی جنتوں کے اندر ابراہیم کی آغوش میں بیٹھ کے جو ہے یہ دنیا کے جنت کے مزے اڑائے، اور جب بڑا ہو جائے تو جنتوں کے اندر جا کے بھی حور و قصور کے ساتھ عیش کرے گا. تو جس کو وہ نظر آتا ہے وہ کبھی ایسا نہیں کہتا کہ دنیا میں جیے ہیں. لیکن باقی تبھی ترتیب جو اللہ کی ہے، کون کتنے دن رہتا ہے وہ اس پر سب خوش ہوتے ہیں کہ یار رہیں یا اچھا رہیں. تبھی نبی نے دعا بتا دی، قرآن میں آ گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما، بچا. ٹھیک ہے؟ اس لیے جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آغوش میں لے رہے ہیں، اور وہ ان کو اس سے کوئی کیئر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ جب آئیں گے، یہ وہاں آئیں گے. سبحان اللہ. آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے امریکہ شفٹ ہونے کے لوگ کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہیں، سرحدیں پار کرتے ہیں، میکسیکو سے آتے ہیں، دریاؤں میں گزرتے ہیں، بیابانوں سے جاتے ہیں، جانوں سے بھی چلے جاتے ہیں. باپ کو پتا کہ بیٹے کے ساتھ یہ ہوگا، بیٹا کہتا ہے ٹرائی کر یار، امریکہ کی سرحد میں داخل تو ہو جا. ساری مشقت تکلیفیں وہ برداشت کرتا، ابا آنے دو آنے دو.
وہاں جنگلوں میں، بیابانوں میں، بھوکوں میں، پیاسوں میں، آخر امریکہ میں انٹر ہو گیا، سبحان اللہ بیٹا ماشاءاللہ لائف بن گئی تیری. ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے. وہ یہ نہیں کہتا بیٹا اتنی تکلیفیں اٹھائے گا دفع کر، نہیں کرو. بل نبی کو وہ دنیا کی تکلیفوں کے مقابلے میں وہ آخر نظر آ رہی ہے. نبی کہتا ہے کٹیں، مریں، شہید ہوں، یہ ظالموں کی فہرست بڑھ رہی ہے، جہنم بھرے گی، لیکن یہ آ جائیں گے کہاں؟ اللہ کی جنت میں. دنیا کی امریکہ تو کوئی جنت نہیں جو اصل جنت ہے، یہ آ جائیں گے میری آغوش میں، لیکن ظالموں کی فہرست بڑھ رہی ہے جن کے لیے اللہ نے جہنم تیار کر رکھی. سبحان اللہ. یہ ہے وجہ سے. سبحان اللہ. حضرت بات سمجھ آ گئی. الحمدللہ. یہ وسیع و نظری اور سطحی نظر کی سطحی نظر کی بات، بالکل. بہت خوب، بہت خوب. بہت شکریہ حضرت.